حیا ٹاک کے معزز سامعین کو حیا کا السلام علیکم۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں نے عائشہ کو پہلی بار اپنی کزن کی شادی میں دیکھا تھا۔ وہ کشمیر کی رہنے والی تھی اور میری کزن کی یونیورسٹی فیلو تھی۔ پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ میں نے موقع دیکھتے ہی اسے پرپوز کر دیا، لیکن اس نے کہا کہ وہ شادی سے پہلے کی محبت پر یقین نہیں رکھتی۔ کہنے لگی کہ اگر آپ کو پسند ہوں تو میرے گھر رشتہ بھیج دیں۔ میں نے کزن کی شادی کے بعد فوراً اس کے گھر اپنے ماں باپ کو رشتہ لے کر بھیج دیا۔ اس کے گھر والوں نے ہاں کر دی اور ہماری منگنی ہو گئی۔ ہماری شادی 2 سال بعد ہونی تھی کیونکہ عائشہ کی پڑھائی ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ لاہور کی ایک یونیورسٹی سے ماسٹر کر رہی تھی اور ہاسٹل میں رہتی تھی۔ ہماری فون پر بات ہوتی تھی تو میں اس سے کافی دفعہ بولا میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، مگر وہ صاف انکار کر دیتی تھی۔ کہتی تھی کہ شادی سے پہلے ملنا جائز نہیں ہے۔ اس کی ایسی باتوں کی وجہ سے وہ مجھے اور لگنے لگ گئی تھی۔ اسے اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا بہت خیال تھا۔ میری چھٹی ختم ہونے پر مجھے فرانس واپسی آنا پڑا، تو واپسی آنے سے پہلے میں نے عائشہ کو دوبارہ خواہش کی کہ میں جانے سے پہلے ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں ایئرپورٹ پر آپ سے ملنے آ جاؤں گی۔ میں اپنی فلائٹ والے دن ایئرپورٹ پر 4 گھنٹے پہلے پہنچ گیا۔ وہاں پہنچ کر اس سے کال کی تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد میں نے پھر کال کی تو اس نے اپنا نمبر مصروف کر دیا۔ 1 گھنٹے تک تو وہ میرا نمبر بار بار مصروف کرتی رہی اور پھر اس نے کال اٹینڈ کرتے ہی کہا کہ میں نہیں آ سکتی، تم چلے جاؤ۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا اس نے کال بند کر دی۔ دوبارہ کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ اتنے میں میری فلائٹ کا وقت ہو گیا اور میں اس سے ملے بغیر فرانس آ گیا۔ یہاں آ کر میں نے اس سے کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں اس کے گھر کال کرنے ہی والا تھا کہ مجھے میرے گھر سے کال آ گئی۔ امی نے بتایا کہ عائشہ کے گھر والوں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ امی نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ یہ رشتہ ہماری بیٹی کو منظور نہیں۔ میں نے امی کی کال بند کی اور عائشہ کے گھر کال کی تو ان کا نمبر بھی بند جا رہا تھا۔ میری لاکھ کوشش کے باوجود جب میرا رابطہ عائشہ اور اس کی فیملی سے نہیں ہوا تو میں پھر سے چھٹی لے کر پاکستان چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی میں نے عائشہ کے گھر آزاد کشمیر چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے پتہ چلا کہ عائشہ لاہور سے کشمیر واپسی آئی تھی تو اس نے کہا کہ میں یہ شادی نہیں کر سکتی اور مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ ہم نے اس سے وجہ پوچھی مگر اس نے کہا کہ میں زہر کھا کے مر جاؤں گی مگر وہاں شادی نہیں کروں گی، اس لیے ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ توڑ دیا۔ اس کے بعد وہ 2 دن گھر رہی اور پھر لاہور واپسی چلی گئی، مگر پھر ہمیں پتہ چلا کہ وہ لاہور پہنچی ہی نہیں تھی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں یہ سب سن کر اور ابھی بھی تکلیف میں تھا۔ میرے اندر بہت سارے سوال پیدا ہو گئے تھے کہ آخر اس دن وہ ایئرپورٹ پر کیوں نہیں آئی اور اس نے اچانک مجھ سے منگنی کیوں توڑ دی اور اب اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ میں اپنی انہی سوالوں کے جواب جاننے کے لیے اپنی اس کزن سے ملنے لاہور چلا گیا جو عائشہ کی بیسٹ فرینڈ ہوا کرتی تھی اور عائشہ کی یونیورسٹی فیلو بھی رہ چکی تھی۔ میری کزن نے مجھے بتایا کہ عائشہ یونیورسٹی میں ایک لڑکے سے بہت پیار کرتی تھی مگر وہ لڑکا اس کے ساتھ مخلص نہیں تھا۔ میں نے عائشہ کو سمجھایا تھا کہ وہ لڑکا تم سے پیار نہیں کرتا مگر اس بات کو وہ سمجھتی جب تک وہ اپنا سب کچھ گوا بیٹھی تھی۔ پریگننٹ ہونے کا سن کر اس لڑکے نے عائشہ کو چھوڑ دیا۔ عائشہ نے اس کی بہت منت کی مگر اس نے ایک نہیں سنی۔ عائشہ بہت عرصے تک ڈپریشن میں ہی رہی اور پھر میری شادی پر اسے تم مل گئے مگر وہ خوش نہیں تھی کیونکہ وہ خود کو کسی مرد کے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تمہیں یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی مگر میں نے ہی اسے منع کیا تھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے کل کو بھول کر آج میں جینا سیکھے،
اپنی کزن سے عائشہ کے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا، مگر افسوس اس بات کا تھا کہ میری کزن کو بھی نہیں پتا تھا کہ اب عائشہ نے ایسا کیوں کیا اور وہ کہاں ہے۔ کزن سے ملاقات کے بعد میرے اندر بے چینی اور بڑھنے لگی۔ میں اپنے گھر آیا تو پتہ چلا کہ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ سب نے مان لیا تھا کہ عائشہ کسی لڑکی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، مگر میرا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنی فیملی کی عزت کو لے کر فکر مند رہتی تھی۔ پھر ایسا کیا ہو گیا کہ اس نے کسی کی عزت کو نہیں سوچا؟ میں نے اس کے ساتھ ایک وقت گزارا تھا تو مجھے بھی کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ مجھ سے پیار کرتی ہے۔ یہ سب سوچ کر پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ پھر میں نے اپنی کزن کو کال کی اور کہا کہ مجھے اس لڑکے کا ایڈریس یا نمبر چاہیے جس نے عائشہ کو دھوکہ دیا ہے، مگر میری کزن نے فوراً میری کال کاٹ دی۔ اور پھر کزن نے تھوڑی دیر بعد کال کر کے مجھے اپنے گھر بلایا۔ میں کزن کے گھر لاہور گیا تو وہاں عائشہ بھی موجود تھی۔ عائشہ کو دیکھ کر میری جان میں جان آ گئی۔ پھر عائشہ میرے پاؤں میں بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا۔ میں نے اسے چپ کرایا اور پھر پوچھا کہ بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگی کہ تمہاری کزن نے تمہیں سب کچھ بتایا ہوگا۔ میں اس لڑکے سے پیار کرتی تھی مگر اس نے مجھے دھوکہ دے دیا، میرے استعمال کر کے مجھے چھوڑ دیا۔ میں ہر روز اسے یاد کر کے روتی رہتی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے۔ پھر پتہ نہیں تم کیسے میری زندگی میں آ گئے، مجھے محبت دی، پیار دیا اور مجھے جینا سکھایا۔ ہماری منگنی کے بعد میں بھی تم سے ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے لگتا تھا کہ شادی سے پہلے میں تم سے ملوں گی تو تم بھی مجھے اس طرح استعمال کر کے چھوڑ دو گے۔ میں مانتی ہوں کہ تمہیں لے کر میری یہ سوچ غلط تھی، مگر میرے ساتھ جو ہوا اس کی وجہ سے میرا اندر ایک ڈر بیٹھ گیا ہے۔ میں تم سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ آ رہی تھی کہ اس لڑکی کی کال آ گئی۔ وہ مجھ سے ملنا چاہتا تھا اور میں خود کو روک نہیں پائی۔ میں اس سے ملنے چلی گئی تو وہ مجھ سے معافی مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور پھر تم سے منگنی توڑ کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ میں گھر سے بھاگنا نہیں چاہتی تھی، مگر مجھے پتا تھا کہ میرے گھر والے نہیں مانیں گے، کیونکہ لڑکے کا فرقہ اہل تش تھا جبکہ ہم اہل سنت تھے۔ عائشہ کی ساری داستان سن کر میرے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہاں سے نکلتے وقت عائشہ نے ہاتھ جوڑ کر درخواست کی کہ میں کبھی کسی سے اس سے ہونے والی ملاقات کا ذکر نہیں کروں گا۔ عائشہ سے مل کر مجھے عشق اور عائشہ سے نفرت ہو گئی۔ پھر میں نے 1 مہینے کے اندر گھر والوں کی مرضی سے شادی کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر فرانس واپسی آ گیا، مگر مجھے اندازہ نہیں تھا جس محبت کا میں اختتام کر کے آیا ہوں اس محبت کا انجام ابھی باقی ہے۔ 3 مہینے بعد مجھے میری کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ عائشہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے، مگر میں نے یہ کہہ کر کال بند کر دی کہ مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ اگلے دن پھر کزن کی کال آئی اور میں نے کال سنتے ہی پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔ کزن نے کال کی، مجھے بتایا کہ یہ سچ ہے کہ عائشہ کی زندگی میں ایک لڑکا ضرور آیا تھا جو عائشہ کو پریگننٹ کر کے چھوڑ گیا، مگر وہ لڑکا دوبارہ نہیں آیا عائشہ کی زندگی میں۔ جس دن عائشہ نے تم سے ملنے ایئرپورٹ پر آنا تھا اس دن اسے پتا چلا کہ اسے کینسر ہے اور کینسر کی آخری اسٹیج چل رہی ہے۔ اس دن عائشہ کے ساتھ میں تھی۔ وہ بہت روئی، مگر اپنے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تم اس کی موت کا صدمہ برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ عائشہ کو کینسر ابورشن ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے ہوا تھا۔ ابورشن کے بارے میں کسی کو پتہ نہ چلے اس لیے وہ سب کو چھوڑ کر میرے گھر آ کر رہنے لگی، اور تم سے عائشہ نے اس لیے یہ بات چھپائی تاکہ تمہاری زندگی خراب نہ ہو۔ وہ اس بات پر بہت روئی کہ تم اسے آخرت میں بھی نہیں مل سکو گے، کیونکہ وہ خود کو دوزخ کی حقدار سمجھتی ہے۔ کزن نے بتایا کہ میں تمہیں یہ سب کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، مگر اس نے کہا اور اس نے مجھے اپنی قسم بھی دی تھی کہ تم اسے یہ بات نہیں بتاؤ گی۔
اور کہا کہ تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو اس دن میں تمہارا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ لیکن اب وہ ہسپتال میں اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اب اس کے پاس گھر واپسی جانے کی امید بھی ختم ہو گئی ہے، اس لیے میں تمہیں آج سب کچھ سچ بتا رہی ہوں۔ تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہ تمہارا نام بار بار لے کر رو رہی ہے۔ ہو سکے تو اس کے جانے سے پہلے آ کر ایک بار اس سے مل لو۔ اس لیے میں فوراً پاکستان کے لیے نکل پڑا، مگر افسوس کہ میں اس کا آخری دیدار نہیں کر سکا، کیونکہ میرے پہنچنے سے پہلے ہی اسے دفنا دیا گیا تھا۔